لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم علي أنت أخي في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اسلام نے رونق پائی ہے محمد کے یاروں سے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے کہ ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے میرا نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز دوستوں بھائیوں بزرگوں رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں اور آج تیسرا جمعۃ المبارک اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے اس سعادت کا پتہ قبر کی لاحد میں جا کر چلے گا کہ رمضان کا مہینہ جمعے کا دن ہم باوضو ہو کر تیاری کر کے اللہ کو منانے کے لیے اللہ کے گھر میں ہے تو اس نعمت پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں باقی جو گھڑیاں رمضان کی باقی ہیں ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک کی مناسبت سے عنوان تو بہت سارے ہیں انسان ہر عنوان پہ بھی تھوڑی تھوڑی گفتگو کرنا چاہے تو پھر بھی جیسے اس سال 4 جمعے ہیں انسان مکمل عنوان بیان نہیں کر سکتا تو آج کے جمعے کی مناسبت سے لیلۃ القدر اعتکاف جنگ بدر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک ہی جمعے میں بہت سے عنوان جمع تھے۔ طالب علم ہوں، چھوٹا ہوں، میں نے اپنے ذہن کے مطابق کہ اعتکاف پہ تو بہت ساری مساجد میں گفتگو ہوگی، لیلۃ القدر بہت ساری مساجد میں گفتگو ہوگی، لیکن حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، آپ کی عظمت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کی عظمت پہ چیدہ جگہ پہ گفتگو ہوگی، اور وہ بھی تفصیل کے ساتھ نہیں۔ تو میرا دل چاہا کہ آج کی مجلس میں ماں کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے، بیٹے کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے، لیکن یہ یوں نہیں ہوگا۔ میں آپ حضرات سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ بیداری آپ حضرات کی، پھر عنوان کھلتا ہے، پھر بات چلتی ہے، تو انشاءاللہ آپ حضرات کا ذوق، آپ حضرات کا شوق۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب کسی مجمع میں ہم عظمت ماں پہ گفتگو کریں، سخت سے سخت دل، پتھر سے پتھر دل انسان جو ہے نا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، لیکن وہ ماں ہوتی ہے جو دنیا والی ماں ہے۔ یہ ماں وہ ماں ہے جسے قرآن نے ماں کہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہاں تک آپ میرے ذوق کا، میرے شوق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم نے تو بات کرنی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ ڈھیلے رہے، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، ہماری جن سے نسبت ہے وہ بہت بڑے لوگ ہیں، اگر ان کی بات کی جائے تو پھر وقت بھی چاہیے۔ خیر، میں بلا تاخیر و تمہید عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ میرا آج کا عنوان ہے ماں اور بیٹا۔ کہو سبحان اللہ۔ ماں اور بیٹا، آپ الفاظ پہ غور کیجئے۔ لفظ ماں کی چاشنی دیکھیے، لفظ ماں میں لذت دیکھیے، لفظ ماں میں طہارت دیکھیے، لفظ ماں کی بلندیاں دیکھیے۔ ماں، میں نے کہا ہر ماں اور بیٹا، اس کا تذکرہ جو ہے وہ ایک معنی رکھتا ہے، اپنے اندر ایک کشش رکھتا ہے، لیکن اگر کبھی یوں ہو جائے کہ جس ماں اور بیٹا بھی کردار والا ہو، اگر میں یوں کہہ دوں کہ جس ماں کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں، جس بیٹے کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں، میں نے کہا اگر ماں ایسی ہو کہ صحابہ جس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوں، بیٹا بھی ایسا ہو کہ صحابہ جس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوں، ماں بھی ایسی ہو کہ تابعین تبع تابعین بھی ان سے محبت کرتے ہوں، بیٹا بھی ایسا ہو کہ تبع تابعین تابعین محبت کرتے ہوں، میں نے کہا ماں بھی ایسی ہو کہ محدثین، مفسرین، مجتہدین اور اولیاء اللہ، قطب، ابدال، غوث سبھی اس سے محبت کرتے ہوں، بیٹا بھی ایسا ہو کہ مفسرین، محدثین، مجتہدین، اولیاء اللہ، قطب، ابدال، غوث جو ہے اس سے محبت کرتے ہوں۔ یار ساری باتیں چھوڑنا، میں نے کہا ماں ایسی ہو کہ فرشوں پہ محمد مصطفیٰ عظمت بیان کرے، عرشوں پہ خدا بیان کرے، بیٹا بھی ایسا ہو کہ فرشوں پہ اس کی عظمت مصطفیٰ بیان کرے، عرشوں پہ خدا بیان کرے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ ماں بیٹے ہیں کون؟ میں نے کہا یہی تو تعارف کروانا ہے، یہ ماں بیٹے کون ہے؟ میں نے کہا ماں وہ ہے جسے ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے، اور بیٹا وہ ہے جسے امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ مادر علی، مادر سارے نہیں بولتے، مادر آپ نے کہنا ہے حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، یہ پیغام ہے، یہ عقیدہ ہے، مادر علی حضرت عائشہ۔ یہ سبق یاد کر کے جا میرے بھائیوں، توجہ رکھنا، میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ میری ماں کی عظمت کیا ہے، میری ماں کی شان کیا ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، صرف اشارتاً، چونکہ میں نے صرف دیوبندی، اب اس پہ بہت سے اعتراض سوالات ہیں وہ میرے ذہن میں ہیں، اگر ان کی طرف چلو پھر وقت لمبا چاہیے، عنوان رہ جائے گا،
وہ پھر کسی موقع پہ خیر کوئی ہم سے پوچھے نا کہ تم کون ہو، ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، اہل سنت والجماعت حنفی یہ ہمارا مسلک ہے، دیوبند ہماری نسبت ہے، اہل سنت میں ہماری نسبت حضور کے ساتھ ہے، حضور کی سنت کے ساتھ ہے، والجماعت میں حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہے۔ آج جس کے ذہن میں یہ شکوہ ہے کہ یہ صحابہ کو مانتے ہیں اہل بیت نہیں مانتے، حضرت ابو بکر و عمر عثمان کو مانتے ہیں علی کو نہیں مانتے، میرے اللہ نے چاہا دیوبند کے اس طالب علم کی گفتگو سنے گا، شکوے دور ہو جائیں گے، شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ والجماعت میں نے کہا نمبر 1 صحابہ، نمبر 2 اہل بیت، حنفی میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دیوبند میں ہماری نسبت دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ہے۔ تو ہم سے کوئی پوچھے یہ علیحدہ بات ہے، ہم سنت والے سنی ہیں۔ کون سے ہیں؟ ہم سنت والے سنی ہیں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، اہل سنت کہتا مولوی صاحب اہل سنت کیا مانا؟ میں نے کہا زیادہ بات نہیں کرتا، صرف بات سمجھانے کے لیے میں صرف دلائل اشارتاً پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں جن کے چہرے روشن ہوں گے یہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ میرے بھائی توجہ رکھنا، ہم اہل سنت ہیں، ہماری نبی کی سنت کے ساتھ نسبت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے من احب سنتی فلیس منی، اگر میری سنت سے پیار نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اگر سنت سے پیار کرے گا کان معی فی الجنہ، اللہ جنت بھی دے گا، مصطفیٰ کا ساتھ بھی دے گا۔ توجہ رکھنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر امت میں 72 فرقے، میری امت میں 73 فرقے، ایک جنتی ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقشے قدم پہ ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور فرماتے ہیں میری سنت پہ بھی چلنا، میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ بھی چلنا۔ تبھی تو میں نے عرض کیا الحمدللہ ہم اہل سنت بھی ہیں، ہم والجماعت بھی ہیں، ہم اہل سنت بھی ہیں، ہم والجماعت۔ توجہ رکھیے گا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال کر دیا، جب آپ نے آخری خطبہ دیا نا کربلا کے میدان میں تو بڑا عجیب جملہ فرمایا میرے محبوب نے فرمایا تھا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے کو برابر لے کے چلنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سنی کی 3 نشانیاں ہیں۔ حضرت وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ابو بکر و عمر کو ساری کائنات سے افضل سمجھنا۔ نمبر 2 حضرت عثمان حضرت علی کا احترام کرنا، جو ابو بکر و عمر کو افضل نہیں مانتا امام صاحب کے قول کے مطابق وہ اہل سنت نہیں ہے، اور جو عثمان و علی کا احترام نہیں کرتا ان کا ادب نہیں کرتا وہ بھی اہل سنت نہیں ہے۔ نمبر 3 فرمایا حسنین کریمین سے پیار کرنا، جو حسنین کریمین سے پیار نہیں کرتا میں نے کہا وہ بھی اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب تو بتانا حسنین کریمین کو کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا چل میں صرف حاضری لگوانے کے لیے تیرا ذوق بنانے کے لیے حسنین کریمین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کریمین سے کیا محرم آئے گا نا میں تجھے بتاؤں گا کیا مانتا ہو، لیکن آج صرف جھلک دینے لگا ہو۔ ساڈے دلاتے حسین دی شاہی، حسین ساڈا پیر لگدا ہے، چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگدا ہے، چن فاطمہ دا۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہتے مجھے یاد آ جاتا ہے کہ روزہ ہے کہیں مجھے بھی نہ لگ جائے، ہاں تو اس لیے جب آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے مجھے احساس نہیں ہوگا، کہو انشاءاللہ چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگدا ہے۔ سنو میں نے کہا بھائیو یاد رکھنا سنی اسے کہتے ہیں جس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے۔ جس کا سینہ کینے سے کیا ہوتا ہے؟ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ خدا کی توحید بھی مانتا ہے، وہ حضور کی ختم نبوت بھی مانتا ہے، وہ انبیاء کی عظمت بھی مانتا ہے، وہ صحابہ کا بھی غلام ہے، وہ اہل بیت کا بھی غلام ہے، وہ اولیاء اللہ کو بھی مانتا ہے، مفسرین بھی مانتا ہے،
محدثین بھی مانتا ہے، مجتہدین بھی مانتا ہے، میں نے کہا وہ قرآن والوں کو بھی مانتا ہے، وہ نبی کی سنت والوں کو بھی مانتا ہے، تو خلاصہ سنی وہ ہوتا ہے جس کا سینہ کینے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی اس اقدس حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دعا کرو اللہ میرے شیخ کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پہ سلامت رکھے تاکہ ہمارے عقائد و نظریات مجھے اور آپ کو سمجھ آئے۔ حضرت ایک جملہ کہا کرتے تھے اور واقعی حقیقت ہے، کہا تم نے دیوبند والوں کے بارے میں سنا ہے، تم نے دیوبند والوں کو نہیں سنا، جو دیوبند والوں کے بارے میں کسی اور سے سنتا ہے وہ دور ہوتا ہے، لیکن جو ڈائریکٹ دیوبند والوں کو سنتا ہے خدا کی قسم اسے سمجھ آتی ہے۔ علم ہے تو دیوبند والوں کے پاس ہے، عمل ہے تو دیوبند والوں کے پاس ہے، اخلاق ہے تو دیوبند والوں کے پاس ہے، جرت ہے تو دیوبند والوں کے پاس ہے، سیاست ہے تو دیوبند والوں کے پاس ہے، ذہانت ہے تو دیوبند والوں کے پاس ہے، خدا کی توحید ہے دیوبند والوں کے پاس ہے، نبی کی ختم نبوت ہے دیوبند والوں کے پاس ہے، نبی کی محبت ہے دیوبند والوں کے پاس ہے، قرآن ہے دیوبند والوں کے پاس ہے، سنت ہے دیوبند والوں کے پاس ہے۔ اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے تو دیوبند والوں کے پاس ہے۔ میں نے کہا بھائی اوروں سے سننا اور ہے، دیوبند والوں کو دیوبند والوں سے سننا اور ہے۔ میں قربان جاؤں میرے شیخ کے ایک جملے نے کئی باتیں حل کر دی، تو میں نے کہا سننا بھائیو، میں خلاصہ دینے لگا ہوں۔ سنی کون ہے؟ میں نے کہا ہم سنی ہیں، اللہ نے ہمیں دو آنکھیں عطا کی ہیں۔ کہتا مولوی صاحب ان آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے؟ میں نے کہا ایک آنکھ سے صداقت صدیق دیکھتا ہو تو دوسری آنکھ سے شجاعت علی دیکھتا ہو۔ صحابہ اہل بیت ہم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ توجہ رکھنا، اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ جو ہے اس سے ہم جناب صداقت صدیق دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے شجاعت علی دیکھتے ہیں، ایک آنکھ سے شہادت فاروق دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے شہادت حسین دیکھتے ہیں، ایک آنکھ سے عزت اماں عائشہ دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے عفت بطول دیکھتے ہیں، ایک آنکھ سے عظمت صحابہ دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے عظمت اہل بیت دیکھتے ہیں۔ صحابہ بھی معیار ایمان ہے، اہل بیت بھی معیار ایمان ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں۔ ایک اہل بیت ہیں قرآن والے، کون سے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اہل بیت کیا ہے، اس پہ جھگڑے شروع ہیں، لڑائیاں شروع ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ہے میرے محبوب کی بیویاں۔ یہ میرے محبوب کی کیا ہے؟ جب یہ قرآن کریم کی آیت اتری نا، میرے محبوب نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حسنین کریمین کو بلایا، اوپر چادر ڈالی، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اللہ جو عظمتیں تو نے میری بیویوں کو عطا کی ہے نا، میں محمد دعا کرتا ہوں وہ ان چار کو بھی عطا کر دے۔ کہو سبحان اللہ۔ مشہور اعتراض ہے باقی بیٹیاں، میں نے کہا باقی بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ باقی بیٹیوں کا کیا ہو گیا تھا؟ حضور کی باقی 3 بیٹیاں، ان کا انتقال۔ اس پہ بہت سے اعتراض، بہت سی جڑا، میں وہ چھوڑ کے عنوان آگے چلانا چاہتا ہوں۔ 20 منٹ باقی ہے صرف، توجہ رکھنا میرے بھائیوں۔ ابھی تو میں نے ماں پہ آغاز کلام نہیں کیا، ماں اور بیٹا دونوں پہ گفتگو کرنی ہے۔ ایک اہل بیت قرآن والے ہیں، ایک اہل بیت حدیث پاک والے ہیں۔ ہم قرآن والے اہل بیت بھی مانتے ہیں جو نبی کی بیویاں ہیں، ہم حدیث والے اہل بیت بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا بھائیو ہم وہ نہیں جو قرآن والے مانے حدیث والے چھوڑ دیں، ہم وہ بھی نہیں جو حدیث والے مانے اور قرآن والے چھوڑ دیں۔ تبھی تو میں نے عرض کیا نا، رب نے 2 آنکھیں دی ہیں، ایک سے عظمت صحابہ دیکھتے ہیں، ایک سے عظمت اہل بیت دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا آنا، چونکہ پہلے قرآن ہے، قرآن سے جس اہل بیت کا تذکرہ قرآن میں ہے یعنی ماں، میں ماں سے بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ سننا میرے بھائیو، ہر بندہ اپنی ماں کا تذکرہ
سن کے اس پہ وجد طاری ہو جاتا ہے. جس کی زندہ ہو تو بھی وجد طاری ہوتا ہے, کسی کی قبر کی لاحت میں اتر جائے اس پہ بھی وجد طاری ہوتا ہے. میں مانتا ہوں ماں ہی ایسی چیز ہے, لیکن یہ وہ ماں ہے کہ تیرے باپ نے کہا, تیرے دادا نے کہا, تیری دادی نے کہا, تیرے ماموں نے کہا, تیری چچا نے کہا, تیری چچی نے کہا, تیرے نانا نے کہا, تیری برادری نے کہا کہ یہ تیری ماں ہے, تو اس ماں رب رحمان نے ماں کہا ہے. میں نے کہا اگر تو مجھ سے پوچھتا ہے اس ماں کی شان کیا ہے, میں نے کہا سن, اس ماں کی شان یہ ہے جو ام المؤمنین ہے, ام المؤمنات ہے, رفیقہ حیات ہے, رحمت کائنات ہے, جن کو میں صدیقہ کہوں, آقا کی رفیقہ کہوں, زندگی با سلیقہ کہوں, شاندار طریقہ کہوں, اخلاق میں خلیقہ کہوں, کائنات میں لائقہ کہوں, نبوت کے قریبہ کہوں, صدیقہ بنت صدیق کہوں, محمد کے دل کی تسکین کہوں. آخری جملہ ہر نہیں بولا, ابھی بھی کچھ سوچ رہے ہیں بھائی, سوچتے رہو. ہاں, محمد کے دل کی, سارے نہیں بولتے, محمد کے دل کی. فرمایا میرا دل چاہتا ہے آخری وقت ہو, عائشہ کا حجرہ ہو, محمد کا سر ہو, عائشہ کی گود ہو. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا نہیں کوئی بندہ بیمار ہو نا, اسے جب نظر آئے کہ اب بس ہے, وہ کہتا چھوڑو یار ہسپتال, مجھے یہاں سکون نہیں ہے. ہاں, دوسرے ساتھی کہتے ہیں یار یہاں ڈاکٹر ہے, علاج ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, چھوڑو یار مجھے گھر لے چلو, میں ماں کے قدموں میں جانا چاہتا ہوں, میں گھر جانا چاہتا ہوں, میں آخری وقت اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے یوں جملہ نہیں کہہ دیا کہ صدیقہ بنت صدیق ہے, محمد کے دل کی تسکین ہے. کہا لوگو محمد کا دل چاہتا ہے آخری وقت ہو, عائشہ کا حجرہ ہو, صدیقہ کی گود ہو, مصطفیٰ کا سر ہو. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, کون اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. میں نے کہا آنا, میں تجھے اپنی ماں کی عظمت سناؤں. میری ماں کی عظمت کیا ہے, میری ماں کا مقام کیا ہے. آئیے ذرا قرآن کریم کو کھولتے ہیں. ہم تاریخ کو نہیں دیکھتے, جب بات صحابہ اہل بیت کی آ جائے ہم تاریخ کی طرف بات میں جاتے ہیں, پہلے رب کے قرآن کی طرف جاتے ہیں. کیوں؟ صحابہ اہل بیت یہ انتخاب انسان نہیں ہے, یہ انتخاب الرحمان ہے. رب نے جس کا انتخاب کیا وہی صحابی بنا, رب نے جس کا انتخاب کیا وہی اہل بیت بنا. تو ہم جس کا انتخاب ہے اس کے کلام کی طرف چلے نا, اس کے کلام کو تاریخ نہیں کہتے, اس کے کلام کو قرآن کہتے ہیں. میں نے کہا آ ذرا قرآن کے پاس چلتے ہیں, اب پوری توجہ چاہیے. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. او کائنات والو, او کائنات والو, وہ نبی جس سے تم سارے جہان سے بڑھ کر محبت کرتے ہو, یاد رکھنا وازواجہ امہاتہم, اس کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. تو پھر مجھے کہنے دینا میری اور آپ کی پیاری اماں عائشہ صدیقہ صرف میری اور آپ کی ماں نہیں ہے, مجھے کہنے دینا وہ جو مومن ہے اس کی ماں ہے, جو مومن ہے, جو مسلمان ہے, جو کلمہ گو ہے, جو نبی کو خاتم النبیین ماننے والا ہے اس کی ماں ہے, جو قرآن ماننے والا ہے, جو توحید ماننے والا ہے, جو رسالت ماننے والا ہے اس کی ماں ہے. اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا, وہ صحابہ کی بھی ماں ہے, وہ تابعین کی بھی ماں ہے, وہ تبع تابعین کی بھی ماں ہے, وہ مفسرین کی بھی ماں ہے, وہ محدثین کی بھی ماں ہے, وہ کتبوں کی بھی ماں ہے, وہ ابدالوں کی بھی ماں ہے, وہ اولیاء اللہ کی بھی ماں ہے. میں نے کہا اگر تو مجھ سے پوچھے گا نا وہ قرآن کے قاریوں کی بھی ماں ہے, وہ قرآن کے حافظوں کی بھی ماں ہے, وہ نمازیوں کی بھی ماں ہے, وہ حاجیوں کی بھی ماں ہے. کیوں؟ یہ سب مسلمان ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اگر یقین نہیں آتا تو جناب صدیق اکبر ہے. جب میرے نبی کی پیاری بیوی حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہے تو بیٹی, جب نبی کے گھر سے آئی نا جناب صدیق کھڑے ہو گئے, چادر قدموں میں بچھا دی, کہا میری ماں آ گئی, میری ماں آ گئی. اماں عائشہ فرماتی ہے ابا میں تو تیری بیٹی ہوں, کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں. کہا عائشہ جب عبداللہ, جب ابو بکر کے گھر میں تھی تو عبداللہ کی بیٹی تھی, اب مصطفیٰ کے نکاح میں آ گئی ہے, اب مجھے تیرے قدموں کے نیچے جنت نظر آتی ہے. تبھی تو میں نے
तभी तो मैंने अर्ज किया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ये रब का कलाम है ना, और रब के कलाम और रब के फैसले को तोड़ना और उसका मुकाबला आसान नहीं। फरमाया हर मोमिन हर मोमिन हर मोमिन नबी की बीवियां उसकी क्या है, माएँ हैं। तो फिर मुझे कहने देना, जैसे अबू बकर की माँ है आयशा सिद्दीक़ा, जनाबे उमर की भी माँ है, जनाबे उस्मान की भी माँ है, जनाबे तलहा की भी माँ है, जनाबे इब्ने अब्बास की भी माँ है, इब्ने मसूद की भी माँ है, हजरत बिलाल की भी माँ है। मैंने कहा इसी तरह हजरत अबू हुरैरा की भी माँ है, हसनैन करीमैन की भी माँ है, हजरत अमीर हमजा की भी माँ है। तवज्जो रखना, मैंने कहा इसी तरह शेर खुदा हजरत अली की भी माँ है। तभी तो मैंने अर्ज किया मादरे अली कह दो हजरत आयशा, हजरत आयशा, मादरे अली, मादरे अली, नहीं बोलते भाई, मादर अली। मैं फज़ाइल इत्काफ शुरू करूं फिर या फज़ाइल लैलतुल कदर शुरू करूं? हाँ मेरे भाई तवज्जो रखना, मादर अली, मादर अली बोलो, मादर अली, मादर अली, हजरत आयशा। मेरे भाइयों क्या नजारा है, मादर अली, मादर अली, हजरत आयशा, हजरत आयशा। मेरे भाइयों तवज्जो रखना, मैंने कहा दीन की तर्जमान हजरत आयशा, दीन की तर्जमा हजरत आयशा, मोमिनों की माँ हजरत, मोमिनों की माँ, जिसकी माँ है वो तो बोले ना, कुरान में शर्त लगाई है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। इसलिए तो मैंने अर्ज किया तर्जमा दीन की है, तर्जमा हजरत दीन की है, तर्जमा हजरत आयशा, मोमिनों की है माँ हजरत आयशा। मेरे भाइयों तवज्जो रखना, मैंने कहा कुरान, जरा कुरान को थोड़ा सा और खोलते हैं। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कहता है मौलवी साहब माँ की शान क्या है, माँ का मकाम क्या है? मैंने कहा शुक्र है तूने भी सवाल किया, हम तो इंतजार में है कोई हमसे हमारी माँ की अजमत सुने ना। मैंने कहा सुन, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियां, उनकी बीवियां, उनकी बीवियां। मैंने कहा किन की बीवियां? अल्लाह अकबर, कहा उनकी बीवियां जो इमामुल अंबिया है, जो खातमुन नबिय्यीन है। किन की बीवियां? मैंने कहा उनकी बीवियां। तेरा भी अकीदा है, मेरा भी अकीदा है, हर कलमा गोह का अकीदा है। उनकी बीवियां कि जिनको रब ने नाम दिया है तो आला दिया है, जिनको रब ने मकाम दिया है आला दिया है, जिनको रब ने चेहरा दिया है आला दिया है, जुल्फे दी है आला दी है, सीना दिया है आला दिया है, मदीना दिया है आला दिया है, जुबान दी है आला दी है, हाथ दिए हैं आला दिए हैं। मैंने कहा तेरा भी अकीदा है, मेरा भी अकीदा है। रब ने उनको कलमा दिया आला दिया, कुरान दिया आला दिया, नमाज दी आला दी, रोजा दिया आला दिया, खानदान दिया आला दिया, कबीला दिया आला दिया, सूरत दी है आला दी है, सीरत दी है आला दी है। तभी तो शायर कहता है सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। हुस्न मुस्तफा को देखकर सोचती है दुनिया वो सब दिल कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। सुन्ना अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। तो फिर मुझे कहने दे, इस नबी को अल्लाह ने अगर बीवियां दी है तो सारी कायनात की औरतों से आला अता की है, सारी कायनात की औरतों से आला दी है। अगर तो मुझसे पूछेगा यहां तो खोटा आके भी खड़ा हो जाता है, यहां तो खोटा आके भी खड़ा हो जाता है, कुर्बान जाऊं। और फिर जिसे रब चुन के दे, क्या करके दे? हुजूर फरमाते हैं 3 दिन जिब्रील मुझे ख्वाब में रेशम के कपड़े में आयशा की सूरत दिखाता रहा। जिब्रील तेरी क्या जुर्रत है तो रब के हुक्म के बगैर आ जाए? अल्लाह अकबर, तेरी क्या जुर्रत है, तूने कहीं रिश्ता करना हो, हर चीज देखता है, हर चीज देखता है, हर चीज देखता है। और जब रब ने अपने महबूब का रिश्ता किया होगा तो कुछ नहीं देखा होगा, सुभान अल्लाह, कुछ नहीं देखा होगा। कैसी बातें करते हैं, अकल दंग रह जाती है। फरमाया आयशा, अच्छा ये बात हुजूर अम्मा आयशा को बता रहे हैं रज़ी अल्लाह
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ بیویوں سے لڑنا نہیں چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ حضور اماں عائشہ کو بتا رہے ہیں تاکہ عائشہ کو پتہ چلے عائشہ تو کتنی عظمتوں والی ہے۔ اللہ اکبر، عائشہ تو کتنی عظمتوں والی ہے، تو کتنی شانوں والی۔ حضور بتا رہے ہیں عائشہ 3 راتیں نا یوں ریشم کے کپڑے میں تیری صورت مجھے جبریل دکھاتا رہا، کہا پھر جب تیرا میرا نکاح ہوا نا، میں نے تیرا گھونگھٹ اٹھایا، خدا کی قسم جیسے وہاں پایا ویسے ہی یہاں پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا میرے محبوب نے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا مردوں میں تو بہت مرد کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں 3 عورتیں۔ کتنی عورتیں؟ 3 عورتیں۔ نمبر 1 حضرت مریم بنت عمران، نمبر 2 حضرت آسیہ زوجہ فرعون، نمبر 3 اماں عائشہ صدیقہ۔ اور یوں فرمایا میری عائشہ کو عورتوں پہ وہ فضیلت حاصل ہے جو سرید کے کھانے کو باقی کھانوں پہ حاصل ہے۔ یہ سرید کا کھانا سب سے اعلیٰ کھانا تھا، فرمایا باقی عورتوں پہ عائشہ کو وہ فضیلت حاصل ہے جو سرید کے کھانوں کو کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کن کی بیوی ہیں؟ بس اگر یہی بات سمجھ آ جائے تو ماں کی عظمت اور شان سمجھ آ جاتی ہے۔ میں نے جملہ کہا، میں نے کہا بھائی یہاں جس کی نسبت ہوتی ہے اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو شاعر کو سن لے، شاعر کہتا ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ میں نے کہا حجر اسود امت محمدیہ میں پتھروں کو چومنا بھی منع ہے، پتھروں کے سامنے جھکنا بھی منع ہے، لیکن دنیا حجر اسود کے سامنے جھکتی بھی ہے، چومتی بھی ہے۔ کیوں؟ جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے۔ بلال چلتا فرشوں پہ ہے، آواز عرشوں پہ آتی ہے، غلام ہے، آزاد نہیں، سفید رنگ نہیں کالا رنگ ہے، ہونٹ بڑے ہیں، آنکھیں چھوٹی ہیں، حبشے کا رہنے والا غلام ہے، لیکن قربان جاؤں چلتا فرشوں پہ ہے، آواز عرشوں پہ آتی ہے۔ جس طرف بھی چشم محمد کے، جس طرف بھی چشم، ادھر میں آپ کو دیکھتا ہوں 2 ٹائم کو دیکھتا ہوں، جس طرف بھی چشم محمد کے، اگر آپ کو پتہ چل جائے نا اس پہ محنت کتنی ہوتی ہے، آپ مجھے روکو ہی نہ کہ مولوی صاحب جدوں گل پوری ہوئے نا انہوں چھڑی، پر کیا کریں، اللہ اکبر، یہ محبتوں کے سودے ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، ہم لوگ کہتے ہیں مولانا تجھ فارغ ہو، میں نے کہا ہم بالکل فارغ ہیں، خدا کی توحید، نبی کی ختم نبوت، صحابہ، اہل بیت، قرآن، دین کو بیان کرنے کے لیے ہم ہر وقت فارغ ہیں، کہو الحمدللہ۔ اللہ ہمیں ایسا فارغی رکھے، اللہ ہمیں ایسا فارغی رکھے۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، اماں کی شان، اماں کی عظمت کیا ہے؟ جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے، میرے اوراد کے پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، میں قربان جاؤں، مدینہ منورہ نبی کے روضے کی اندر کی جو لوگ صفائی کرنے والے ہیں ان کو آغا کہا جاتا ہے۔ ایک آغا سے آپ کی دوستی ہو گئی، ایک سفر پہ حضرت گئے، حضرت کو بڑا چشمہ لگا تھا، آپ کی نظر کا بہت زیادہ مسئلہ، اچانک حضرت نے اینک اتار دی، اب پڑھتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں، مرید حیران ہو گئے، حضرت کیا کیا؟ کہا اس دفعہ مدینے کے سفر پہ گیا نا، وہ میرا دوست جو آغا ہے اس نے مجھے حضور کے روضے کی اندر کی صفائی کر کے وہ جو کپڑے ہیں نا ان کو یوں جھاڑا، تھوڑی سی مٹی وہاں سے نکلی، اس نے وہ میرے لیے رکھی تھی، کیوں؟ وہ جانتا تھا پاکستان سے دیوبند کا ایک سپوت عاشق رسول آئے گا۔ تمہیں نہیں پتا چلا تو نہ پتا چلا، وہ نبی کے روضے کی صفائی کرنے والا جانتا ہے دیوبند کا سپوت عاشق رسول آئے گا۔ اس نے وہ مجھے دے دی۔ اب میں سوچنے لگا اس کو رکھوں تو کہاں رکھوں، رکھوں تو کہاں رکھوں، رکھوں تو کہاں رکھوں، بید بھی ہو جائے گی۔ بالآخر میں نے کہا لاہوری یوں کرنا، اسے اپنی سرما ڈالی میں ڈال دے۔ کہاں ڈال دے؟ سرما ڈالنی میں۔ فرمایا روز وہاں سے سرما لگاتا تھا، یہ نبی کے شہر کی، نبی کے روضے کی مٹی کی برکت ہے، اللہ نے میری آنکھوں کو ٹھیک کر دیا ہے۔ جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میں نے کہا ہاں صرف اتنا غور کر لے،
کن کی بیویاں؟ میں نے کہا میرے نبی کی بیویاں۔ اللہ نے سب کچھ اعلیٰ عطا کیا تو بیویاں بھی کائنات کی سب سے اعلیٰ عورتیں تو تھی وہ میرے نبی کو عطا کی ہے۔ حضرت بخاری کو کسی نے پوچھ لیا، کہا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں قربان جاؤں، وہ چاہتا تھا ایک کا شان بڑھائے گا ایک کا شان کم کرے گا، لیکن اسے پتا نہیں تھا یہ بخاری ہے، یہ دیوبند کا ثبوت ہے، یہ نانوتوی کا، یہ مدنی کا روحانی شاگرد ہے۔ توجہ رکھنا، یہ شیخ الہند کا تربیت یافتہ ہے۔ حضرت بخاری کیا کہتے ہیں؟ فرمایا سنو، دونوں میری مائیں ہیں، دونوں میری مائیں ہیں، لیکن اگر تو نے شان پوچھا ہے تو شان سن لے۔ جب خدیجہ نبی کے گھر میں آئی تھی تو آپ کو محمد بن عبداللہ کہتے تھے، اور جب عائشہ آئی تھی تو محمد الرسول اللہ کہتے تھے۔ اس نے ایک سوال اور کر دیا، کہتا جی حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ ان میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا اب تو پھنسے گا نا مولوی۔ کہا ہاں دونوں میرے لیے قابل احترام ہے، ایک نبی کی بیوی ہے ایک نبی کی بیٹی ہے، لیکن تو اتنا تو جانتا ہے نا کہ ماں کو جتنا بھی گھٹا دو ماں رہتی ہے، بیٹی کو جتنا بھی بڑھا دو بیٹی رہتی ہے۔ اللہ نے جنت بیٹی کے قدموں میں نہیں، جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہے۔ واہ بخاری واہ، تیرے کیا کہنے۔ توجہ رکھنا میرے بھائیوں، میری اور آپ کی پیاری اماں عائشہ صدیقہ، چلو آج صرف ماں پہ بات کر لیتے ہیں، بیٹے پہ ادھار کر لو عید کے بعد انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں توجہ رکھیے گا، ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اماں عائشہ صدیقہ تشریف فرما ہے۔ میرے محبوب پہ آثار وحی شروع ہو گئے، آثار وحی ختم ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے کپڑا ہٹایا، والضحیٰ کی چمکتی ہوئی پیشانی، میرے محبوب نے وما ینطق عن الہوا والے لبوں کو حرکت دی ہے، اور میرے محبوب فرماتے عائشہ جبرائیل امین آیا تھا، کیا قرآن لایا تھا، نماز لایا تھا، روزہ لایا تھا، حج لایا تھا، زکوٰۃ لایا تھا، کوئی حلال کا حکم، کوئی حرام کا حکم، کوئی سود کا حکم، کوئی اور حکم لایا؟ فرمایا عائشہ نہیں، آج پیغام تیرے لیے تھا۔ اللہ کے نبی کیا پیغام تھا؟ کہا خدا نے تجھے جبریل کے واسطے سے سلام بھیجا ہے۔ اماں فرماتی ہے میں تڑپ گئی، میں نے کہا آقا اللہ نے میرا نام لے کے سلام بھیجا۔ کہا ہاں عائشہ، تو جب سے محمد کے بستر پہ آئی ہے اتنی عظیم ہو گئی ہے کہ عرشوں سے خدا تجھے سلام بھیجتا ہے، عرشوں سے خدا تجھے سلام بھیجتا ہے۔ اور ایک دن میری اور آپ کی پیاری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب جملہ کہہ دیا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا۔ کہا اماں میری شان زیادہ ہے تیری شان کم ہے۔ اماں نے فرمایا بیٹی اس میں کوئی شک ہے؟ تو امام الانبیاء کی بیٹی، میں نبی کے غلام کی بیٹی، سبحان اللہ۔ لیکن ماں کو اللہ نے علم بڑھا دیا تھا، اللہ اکبر۔ ماں اماں عائشہ صدیقہ فرمانے لگی بیٹی تو نے بات کہی میں نے مان لی، اب میں دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہتی ہوں۔ کہا تو امام الانبیاء کی بیٹی ہے، میں صدیق کی بیٹی، کہا امام الانبیاء اور کہا صدیق اکبر، آقا غلام کا کوئی مقابلہ نہیں، فاطمہ تیری شان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن بیٹی ایک بات میں نے تیرے نبی کی زبان اقدس سے سنی ہے، کہے تو وہ سنا دو۔ جی ماں جی سنائیے۔ کیوں؟ وہاں لڑائی نہیں تھی، وہاں ایسی باتیں پیار کے ماحول میں ہوتی تھی، ماں بیٹی تھی نا، قربان جاؤ۔ رب نے یوں تو نہیں انتخاب کر دیا، رب نے انتخاب کیا ماں کسے بنانا ہے بیٹی کسے بنانا ہے، یہ انتخاب خدا ہے۔ خیر حضرت عائشہ فرمانے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا بیٹی تیرا شان زیادہ، تیرا مقام زیادہ، تیرے ابے کا رتبہ زیادہ، میرے ابے کا رتبہ کم، میرا رتبہ کم، لیکن میں نے تیرے باپ کی زبان سے ایک بات سنی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، نیک مردوں کی بیویاں، نیک مردوں کی بیویاں اپنے نیک خاندوں کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ فاطمہ جنت میں تو بھی جائے گی، جنت میں میں بھی جاؤں گی، لیکن ایک فرق ہوگا، تو جنت میں جائے گی ہاتھ علی کا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گی ہاتھ محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ میں نے کہا یہ ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ کون اماں عائشہ صدیقہ؟
میرے بھائیوں توجہ رکھنا، میں ایک آدھ تخیل دے کے بات کو سمیٹنے لگا ہوں، پوری توجہ رکھنا۔ میری اور آپ کی اماں کا شان کیا ہے، میری اور آپ کی اماں کا مقام کیا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کے دن ہر بندہ اللہ کے دربار میں جائے گا۔ ہاں بھائی تو کیا لے کے آیا، تیرے پاس کون سی دولت ہے؟ قرآن کا قاری کہے گا ربا قرآن کی دولت لے کے آیا، حدیث والا کہے گا حدیث لے کے آیا، سنت والا کہے گا سنت لے کے آیا، نمازی کہے گا نماز لے کے آیا، روزہ رکھنے والا کہے گا اللہ روزے کی دولت لے کے آیا، حج والا کہے گا اللہ حج کی دولت لے کے آیا۔ ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کی دولت پیش کرے گا۔ مجھے اپنے تخیل میں کہنے دینا، جب باری آئے گی میری اور آپ کی پیاری اماں عائشہ صدیقہ مقدسہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو میری اماں کہے گی اللہ میرے حجرے کو کھول کے دیکھنا، میں رسالت والی دولت لے کے آئی ہوں۔ تو پھر مجھے کہنے دے اماں تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرش پر یہی ٹکڑا ہے جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، یہی ٹکڑا ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ حشر کے دن یہی سے، حشر کے روز یہی سے شفاعت کی ابتدا ہوگی، حشر کے روز اسی سے سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں مع شیخین اٹھیں گے، شفاعت کی تیرے رحمت قدے سے ابتدا ہوگی، اسی پر ہم گنہگاروں کی شفاعت کی انتہا ہوگی۔ میرے بھائیو کسی جگہ پہ بندہ جائے نا اور آگے ماں موجود ہو، کیا موجود ہو؟ وقت ہو گیا بس آخری بات کروں، وہاں پہ ماں ہو، وہاں پہ کیا ہو؟ بندہ بے فکر ہوتا ہے، بندہ کیا ہوتا ہے؟ کل قیامت والے دن اگر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو کوئی بات کہیں گی، حضور مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ سارے نہیں، جنہوں نے یقین ہے یارو دا بولو مانیں گے۔ تو ہمارے دامن میں میں صحیح کہتا ہوں غلط نہیں کہتا، ہمارے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن جب بات آئے گی نا ماں کی وفاداری کی تو انشاءاللہ یہ در و دیوار بولیں گے کہ یہ لوگ اپنی ماں کی عظمت کو یوں بیان کرتے تھے کہ دیکھ کر سن کر لوگوں کے عقیدے بن جاتے تھے۔ کہو الحمدللہ۔ میرے بھائیو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو رمضان کے بعد جمعہ جو آئے گا حضرت علی کا مقام شان، ابھی آپ نے اٹھنا نہیں ہے، بڑی اہم بات آپ سے آج کرنی ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ مجھے یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے 12 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا۔ کتنے سال سے؟ یہ آپ حضرات کا احسان تھا کہ میں طالب علم تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ الف کیا ہے، با کیا ہے، یا کیا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ ہمارے نہایت ہی مشفق، میں یہ آپ کہتے ہیں نا خوشامد، میں خوشامد نہیں کرتا، لیکن جو حقیقت بات بندے کو سال میں 6 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے، مجھے تو 12 سال سے اوپر ہو گئے۔ الحمدللہ خوشامد کی نیت سے نہ ہم بات کرتے ہیں نہ سنتے ہیں، الحمدللہ نہ کرتے ہیں نہ سنتے ہیں، لیکن حضرت حافظ صاحب نے طالب علم تھا، مجھے موقع دیا، آپ کی محبتوں نے الحمدللہ سلسلہ چلتا گیا۔ یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 12 سال سے اوپر۔ اس وقت میں سادسہ یعنی 6ٹھی کلاس پڑھتا تھا، پھر 7ویں 8ویں دورہ 2008 میں نے دورہ کیا، ٹھیک ہے، 2 سال وہ، 2008 سے 10 سال یہ 12 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، کسی کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف دین کی خدمت، دین کی نسبت کی وجہ سے میں بعض دفعہ چھٹی کرتا ہوں نا جمعے سے، مجھے آپ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کوئی بھائی فلاں گاؤں سے آیا ہے، کوئی فلاں محلے سے آیا، کوئی فلاں محلے سے آیا۔ آپ یہاں دیکھ لیں، اندازہ کر لیں، آپ کے محلے کے لوگ کم ہوں گے، باہر کے لوگ زیادہ ہیں، تو مجھے خود تکلیف ہوتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہوں، لیکن بعض دفعہ بیماری، سفر، ساری چیزیں جماعتی مصروفیات کی وجہ سے نہیں پہنچ ہوتا۔ تو الحمدللہ 2008 میں جب میں نے دورہ کیا تو میرے شیخ حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کے حکم سے ہم نے مدرسے کا آغاز کیا کرائے کی بلڈنگ پہ، مامو کانجن میں، خالصتاً اپنے مسلک کی بنیاد پہ۔ نام رکھا جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمدللہ کرائے کی بلڈنگ پہ کام شروع کیا، اللہ نے پھر 2 کنال جگہ دی، کچھ نہ کچھ تعمیر بھی ہو گئی۔ میں ساتھیوں سے بطور کارگزاری کہا کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، اس میں یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا پیش کر رہا ہوں۔ اس رمضان سے 2 رمضان پہلے ہمارے پاس مسجد نہیں تھی، 29 کا دن تھا، عصر کے بعد میں وہاں بیٹھا جو مسجد والی جگہ تھی،
میں نے کہا اللہ تو لوگوں کو مسجد دیتا ہے، اگر ہمیں بھی دے دے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ یقین جانو ایک ہی آدمی کھڑا ہوا اور انہوں نے مسجد تعمیر کر دی، کہہ دو الحمدللہ۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ تو یہ میں کارگزاری تفصیل سے آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ تو خیر آہستہ آہستہ کام چلتا گیا، اب تک تقریباً 24 کے قریب حفاظ ہیں جنہوں نے قرآن پاک یاد کیا، حفظ کیا۔ اور اس سال رجب میں 3 علماء، میرے شیخ کا حکم تھا کہ 1 طالب علم ہے، 2 طالب علم ہے، بخاری شریف پڑھائیں گے، دورہ حدیث کروائیں گے۔ میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، اسباب ہیں یا نہیں ہیں، اخراجات ہیں یا نہیں ہیں، بس آپ کا حکم ہے ہوگا۔ الحمدللہ 3 عالم مکمل بن کے دورہ حدیث شریف کر کے ہمارے مدرسے سے فارغ ہوئے، کہو الحمدللہ۔ یہ صرف اور صرف 9 سال کے عرصے میں، تھوڑی سی عمر میں، اتنی عمر میں تو مدرسے سنبھلتے نہیں ہیں، اور ہمارے مدرسے نے الحمدللہ 3 علماء دیے ہیں۔ 2 علماء انشاءاللہ آئندہ سال بھی ہو سکتا ہے شوال میں مزید داخلے ہو جائیں، چونکہ بڑی کلاسیں تھیں، اخراجات تھے، پھر قربانی کی کھالوں پہ پابندی۔ ہم نے کہا جی ہم پابندی نہیں توڑتے، ہم نے نہیں اکٹھی کی، تو 5 لاکھ روپیہ ہم نے قرض لے کے سال گزارا۔ کتنے لاکھ روپیہ؟ 5 لاکھ، اور تقریباً 20 لاکھ روپیہ ہمارا سالانہ خرچ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں 5 لاکھ پچھلا اور 20 لاکھ آئندہ سال کے لیے۔ یہ آپ حضرات کے تعاون سے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب تو لوگوں کو ملتا نہیں ہے، تو لوگوں کی دکانوں پہ جا کے، گھروں میں جا کے ملا کر۔ میں نے کہا یا تو پھر میری ڈیوٹی بدل دو کہ مسئلہ جداں دا آوے، جداں دا لوگ کی کہنا اداں دا بیان کر دیا کر۔ میں نے کہا ادھر کہتے ہو کہ مسئلہ ٹھیک بیان کرنا ہے، ٹھیک بیان کرنے والا جب کسی کے دروازے پہ جاتا ہے نا تو وہ رگڑا جو لگاتے ہیں نا، بس اللہ کی پناہ ہے۔ تو اس لیے بھائی میں تو، میرا پورا مہینہ یہ شیڈول ہے، اگرچہ بہت مشکل ہے۔ میں فجر سحری گھر کھا کے 2:30 پونے 3 موٹر سائیکل لیتا ہوں، پورا سال گاڑی پہ تقریریں کرتا ہوں، لیکن رمضان میں موٹر سائیکل لیتا ہوں، کبھی کسی گاؤں میں درس قرآن دیتا ہوں، پھر عصر کے وقت کبھی کسی گاؤں میں درس قرآن دیتا ہوں، روزے کے ساتھ سفر کر کے کہ لوگوں کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے نام رکھا ہے جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر یہ گلی گلی چندہ کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کم از کم آج کے اس جمعے میں 1 لاکھ تو ہونا چاہیے نا۔ 5 لاکھ قرض ہے، 1 لاکھ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کتنے بیٹھے ہو ماشاءاللہ؟ 500 500 1000 نکالو تو لاکھ ہوگا۔